کیا پوری دنیا ہم سے نہیں پوچھے گی کہ دین تمہارا کامل ہے اور مستقبل بنانے کے لیے تم مغربی ممالک جاتے ہو؟ کیا دنیا ہم سے نہیں پوچھے گی؟ یعنی وہ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا دین کامل ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، تو ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو؟ تو اگر انگریز کسی کو سر کہہ دے تو وہ بڑا ہے، اور اگر نہ کہے انگریز سر تو پھر وہ بے سر ہے، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ فرعون یہ طے نہیں کرے گا کہ تمہارے اندر فضیلت ہے یا نہیں ہے، یہ خدا طے کرے گا کہ فضیلت کیا ہے۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ بنی امیہ اتنے ظلم کر رہے تھے، بنی عباس اتنے ظلم کر رہے تھے، یہ مسلمان کیوں خاموش تھے؟ مولانا آپ کا موضوع تو وہ تھا، آپ کہاں سیاست میں چلے گئے؟ تو میں ایک سادہ سی بات عرض کروں گا، بنی امیہ نے اس ظلم کو اس مقام تک پہنچانے سے پہلے ایک سادہ سا کام کیا، انہوں نے لوگوں کو مادہ پرستی میں مبتلا کر دیا، پیسے کی جوڑ توڑ، طاقت کا ہیر پھیر۔ زمان بر سر جنگ است یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است مددی، شاہد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر اس بات پہ اصرار کیا گیا ہے کہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ جو دین کامل ہے اس کے کامل ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اس کی بہت سارے دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور اگر ہمارے اندر اس کے کمال، اس کے اتمام کا یقین ہو تو اس کی بھی بہت ساری نشانیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میں ایک مثال سے شروع کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں جو دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر ڈاکٹر دنیا میں ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے کہوں کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے، آپ کو علاج تو بتائیں، تو آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ بھئی یا تو وہ ڈاکٹر جس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے، اور یا یہ جو آپ مجھ سے کھانسی کا علاج پوچھ رہے ہیں یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے تو اس سے آپ نے کھانسی کا علاج کیوں نہیں پوچھ لیا؟ سادہ سی بات ہے۔ کوئی شخص مجھ سے یہ کہے مجھے ایک بیماری ہے، میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، 10 سال سے جا رہا ہوں، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن بیماری صحیح نہیں ہوئی ہے، کیا کوئی عقل مند یہ جملے قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیا پوری دنیا ہم سے نہیں پوچھے گی کہ دین تمہارا کامل ہے اور مستقبل بنانے کے لیے تم مغربی ممالک جاتے ہو؟ کیا دنیا ہم سے نہیں پوچھے گی؟ یعنی وہ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا دین کامل ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، تو ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو؟ نہ صرف لینے آتے ہو بلکہ گڑ گڑا کر ہمارے پاس آتے ہو۔ ایک بات تو طے شدہ بات ہے، اگر کسی کا ہاتھ نیچے پھیلا ہوا ہے تو وہ کسی کو دین دینے کے قابل کب ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے اور آپ کو دنیا کو دین دینا ہے تو سب سے پہلے ایک بات ثابت کرنی پڑے گی، اگر یہ دین کارآمد ہے تو ہمارے کیوں نہیں کام آیا؟ باقی میں کتابیں لکھتا رہوں، تقریریں کرتا رہوں، فلسفہ آپ کے سامنے بیان کروں، ان کے سامنے بیان کروں، ان کو مناظروں کی دعوت دوں اور یہ کروں، اس کا کوئی فائدہ کم ہے۔ دین اسلام کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، جس کو ہم لوگ آج کی زبان میں کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی۔ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ چیز کارآمد ہے، ایفیشینٹ ہے، پروڈکٹیو ہے، خود بخود بکے گی، یہ خود بخود لوگوں کے درمیان قبول ہو جائے گی۔ اب ایک مثال اللہ کے نبی کے زمانے سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں اپنی بہت ساری کوتاہیوں کو بھی مان لینا ہوگا، جتنا جلدی مان لیں بہتر ہوگا۔
روایات میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی یہودی طبیب، ڈاکٹر ہماری زمانے میں اصطلاح میں، وہ مدینے آیا، اور مدینے میں آ کر اس نے کوئی کلینک کھولا. ظاہر ہے اس زمانے میں اس کو کلینک نہیں کہتے ہوں گے. وہ کوئی یہودی ڈاکٹر آیا مدینہ، اس نے مدینے میں آ کر اپنی طبابت کا کوئی مرکز کھولا، اور کچھ عرصے کے بعد جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہاں ایک نبی ہوتے ہیں اور مسلمان ان کے ماننے والے ہیں اور وہ سب مسلمان ان کو اپنا نبی سمجھتے ہیں، تو وہ نبی سے ملنے کے لیے پہنچ گیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور اس نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ نے اپنے مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ تعصب دکھائیں؟ کیا اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا آپ نے اپنے مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ باعثنس دکھائیں، تعصب دکھائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم نے تعصب نہیں سکھایا. تو کہا کہ میں مدینے آیا ہوں، میں اچھا طبیب ہوں، یہاں مدینے میں جو یہودی ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہوں اور وہ علاج ہو بھی جاتا ہے، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا کوئی ایک مسلمان بھی میرے کلینک پہ نہیں آیا، ایک مسلمان نہیں آیا میرے پاس. تو یہ اس کے سوا کچھ ممکن نہیں ہے. اس نے اپنے دانش میں سوچا کہ آپ نے ان کو کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ وہ یہودی کے پاس نہیں آنا چاہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. اب جو جملہ روایت میں ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے مسلمانوں کو حرام حلال مستحب مکروہ سکھا دیا ہے، اب یہ ان لوگوں کی طرح بیمار نہیں ہوتے جنہوں نے نہیں سیکھا ہے. اب یہ اس طرح بیمار نہیں ہوتے کہ وہ ہر بیماری پر تمہارے پاس آنا شروع کریں. ان کو ہم نے اس معاملے سے بے نیاز کر دیا ہے. کیا سکھا کے؟ ہم نے ان کو بتایا یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے. صحیح؟ میں اپنے ذہن سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ پروڈکٹیوٹی ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہم کس مشکل میں پھنس گئے؟ تعلیم کے لیے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا ہمیں لبرلز چاہیے، چندوں اور ڈونیشنز کے لیے ہمیں ورلڈ بینک چاہیے، طاقت کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ایک اور کافر ملک کا سہارا چاہیے. تو مسلمان ہو کب؟ کہاں کے مسلمان ہو؟ اب مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، وہ یہ کہ بھائی میرا جو مسنگ پارٹ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ تو میں نے 1400 سال پہلے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ بھائی روایت میں ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تھا، اور وہ طبیب جو تھا وہ دنگ رہ گیا. اب ایک چیز میں آپ کو ایسی آج کے زمانے کی سنا دیتا ہوں، اور میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جو پہلے سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں مثالیں دینے میں اپنا ہاتھ کھلا رکھتا ہوں تاکہ واقعات آپ کے سامنے کلیئر رہیں. تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں امریکہ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. چونکہ معاملہ یہودی کا میں نے کہہ دیا تو میں یہودیوں سے ہی مرتبط ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، کسی کے گھر پہ رکا ہوا تھا مجالس کے سلسلے میں. جن کے گھر پہ رکا ہوا تھا وہ خود ڈاکٹر ہیں، ENT اسپیشلسٹ، کان آنکھ ناک اسپیشلسٹ تھروٹ کے. وہ ایک کلینک کرتے تھے، کہنے کہ میں کلینک بھی کرتا تھا، ایک ہاسپٹل کے اندر بھی کام کرتا تھا. میں بجائے آپ کا وقت لینے کی اس کو مختصر کرتا ہوں. کہنے کہ میری چھٹی تھی اس دن، میں آن کال نہیں تھا، تو ہاسپٹل سے میرے پاس ایک کال آئی کہ فلانی کیا آپ اسی وقت ہاسپٹل آ سکتے ہیں، ہم آپ کو ڈبل ٹرپل فیس دیں گے. انہوں نے کہا میں آن کال نہیں ہوں، آج آن کال ایک اور ڈاکٹر ہے، اس سے آپ بات کر لیجئے، وہ فوراً پہنچ جائے گا، آپ کو ٹرپل فیس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک اسپیشل پیشنٹ آیا ہوا ہے، یہ پیشنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ پیشنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ہی آئیے. صحیح ہے؟ اچھا، جس علاقے میں یہ کلینک کرتے ہیں یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جس کو ہیزیٹکس کہتے ہیں، الٹرا آرتھوڈاکس جوز. سخت قسم کے مذہبی یہودی ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے کی زندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کرسچنز میں بھی اور آمش اور اس ٹائپ کی کمیونٹیز ہیں. تو کہا کہ وہ بہت اسپیشل کلائنٹ ہے اور ہم اس کو مس نہیں کر سکتے، اور اس نے آپ ہی کا نام لیا.
اور وہ اپنی وائف کو لے کر آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں جعفری صاحب ہیں ان کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ قسمت سے جو میری ریپلیسمنٹ میں آن کال ہے وہ خود ہیزیٹیک ہے. جو میری جگہ ڈاکٹر ہے اس وقت آن کال وہ بھی ہیزیٹیک ہے, جیو ہے, اسی کی کمیونٹی کا بندہ ہے. تو اس کو بولو کہ مجھ مسلمان کو مت بلائے, وہ اپنی کمیونٹی کا بندہ ہے, اس کو بلا لے. کہنے کہ ہم نے اس کو بتایا تھا, وہ نہیں مان رہا, وہ کہہ رہا ہے مجھے اسی کو دکھانا ہے اور دکھانا بھی وائف کو ہے. تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو وجہ کیا ہے. کہنے کا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے تو ہماری کمیونٹی کا لیکن وہ پریکٹسنگ نہیں ہے. ڈاکٹر جعفری پریکٹسنگ مسلم ہے. کہنے کا وہ ہے میری کمیونٹی کا لیکن وہ خدا کے حکم کا خیال نہیں کرتا ہے. یہ میری کمیونٹی کا نہیں ہے, یہ یہودی بھی نہیں ہے, مسلمان ہے, لیکن یہ خدا کے حکم کا خیال کرتا ہے. مجھے اس سے دکھوانا. اللہ اکبر. نفسیات نہیں دکھوانی تھی, کان یا آنکھ, کان یا گلا دکھانا تھا. پھر بھی اس نے کہا کہ مجھے وہ چاہیے جو خدا کے حکم کا خیال کرے. صحیح ہے. اگر میں اور آپ دین پہ آئیں اور اپنے دین کو اپنی زندگیوں میں نکال کے دکھائیں کہ یہ ہمارا دین ہے, تو پھر وہ ہیزیٹک جو اپنی کمیونٹی کے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. آپ کبھی جا کے ان کی زندگی کو دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ لوگ نیو یارک کے برابر میں بالکل رہ رہے ہیں اور سیٹرڈے کے دن ان کے مولوی بجلی کے تاروں کے کھمبوں کے اوپر تاریں لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں اس سے باہر کوئی نہیں جائے گا. ہاں, سیٹرڈے کو ان کا کوئی بندہ کسی میٹل کو چاہے وہ لفٹ کا بٹن ہی کیوں نہ ہو ہاتھ نہیں لگاتا ہے. اتنے تابعدار ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے مجھے مسلمان کو دکھانا ہے, شیعہ کو دکھانا ہے, چونکہ یہ خدا کا حکم مانتا ہے. تو کیا درس ہمیں ملا ہے؟ بہت سادہ سا درس ہے. آپ کیوں مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ اگر کوئی اور فرقہ ہو, کوئی اور مذہب ہو, کوئی اور اسکول آف تھاٹ ہو, اس کے ساتھ ایک پریشانی ہے, اس کو عقل سے اپنا دین ثابت کرنا بہت مشکل پڑے گا. آپ وہ ہیں جن کے سامنے دنیا کی عقلیں جھکی ہوئی ہیں, آپ ان کے ماننے والے. مولا امیر ان کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. 1984 کی بات ہے, بہت پرانی بات ہے. 1984 کی بات ہے جب میرے استاد نے مجھے واقعہ سنایا تھا. کہنے لگے کہ نجف میں ایک عیسائی نے ایک لائبریری بنائی. اس زمانے میں علامہ امینی نجف میں تھے, تو اس نے کوئی لائبریری بنائی نجف میں یا نجف کے اطراف میں کہیں پر. علامہ امینی نے وہ جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی, تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اگر کہیں مولا کی ذات پر کسی نے کوئی کتاب رکھی ہے تو میں دیکھنے ضرور جاؤں گا. تو وہ جو اس عیسائی نے ایک لائبریری بنائی, اس میں لوگوں نے علامہ امینی کو آ کر بتایا کہ اس عیسائی کی لائبریری میں ایک سیکشن امیر المومنین کے اوپر بھی ہے, اس نے بنایا. علامہ نے کہا کہ میرا دیکھنا واجب ہو گیا کہ میں جا کے دیکھوں. تو وہی امامہ ابا قبا کے ساتھ وہ اس کی طرف روانہ ہو گئے. وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ ٹوپی ٹائی کوٹ پہنے ہوئے. اس نے دیکھا کہ امامہ ابا قبا پہنے ہوئے ایک مولانا اندر تشریف لا رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک لائبریری کھولی ہے, اس میں نہج و بلاغہ اور امیر المومنین کے اوپر کوئی حصہ ہے. اس نے کہا ہاں ہے. وہ لے گیا, اس نے دکھایا. علامہ امینی نے کتابیں دیکھی. علامہ امینی نے اس سے ایک موقع پر جب تھوڑا سا دوستی بہتر ہوئی, اس سے پوچھا تم نے یہ کیوں رکھا ہے؟ فزکس کا ہے, کیمسٹری کا ہے, میتھمیٹکس ہے, ہسٹری ہے, فلسفی ہے, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. نہج البلاغہ کے اوپر ہے, یہ کیوں ہے؟ تو 1984 میں ہمارے استاد نے علامہ امینی کے نقل سے یہ بیان کیا تھا. کہنے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم مولانا مولوی حضرات اپنے مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہو. دیکھا میں عیسائی ہوں, مجھے نہیں پتا تم مولوی حضرات اپنے مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہو. اگر تم نہج البلاغہ پڑھاتے تو میں ٹائی اور ٹوپی لگا کے تمہارا شاگرد بن جاتا. اگر تم نہج البلاغہ پڑھا دیتے
تو میں یہ ٹوپی اور یہ ٹائی لگا کر بھی میں تمہاری شاگردی کے سامنے بیٹھ جاتا. یہ ستم سن لیا آپ نے, اب اس پہ ایک اور ستم عرض کروں معذرت کے ساتھ. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, ان میں شاید 4-5 بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے زندگی میں نہج البلاغہ پوری پڑھی ہو. صاف سی بات ہے تو سخت, لیکن کیا غلط ہے؟ 4-5 بھی نہیں ملتے جنہوں نے نہج البلاغہ پوری پڑھی ہو. کیا کسی فورن لینگویج میں لکھی بھی ہے, اردو میں ترجمے ہوئے میں, کب سے ہوئے میں؟ میری پیدائش سے پہلے سے. کوئی نئی بات؟ مشکل ہماری یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے, پتہ نہیں کس کوتاہی میں مبتلا ہے. اب یہ جملہ آپ نے یہاں تک سن لیا, اب میں اس کو موضوع سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. کل ہی میں نے اسی لیے عرض کر دیا تھا کہ تھوڑی سخت باتیں کرتا ہوں, ابھی سے بتا دیتا ہوں. یہ کہ ہم نے ابھی یہ بات آپ کے سامنے ثابت کی کہ بھائی دنیا اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر حکمت ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں, کوئی شک نہیں. کیا ماننے والوں کو شک ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دشمن جب ماننے کو تیار ہے تو ماننے والے کیسے انکار کر دیں گے؟ یقین مانیے میں حیران ہوتا ہوں. ایک دفعہ دنیا کا ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, نام نہیں لینا چاہ رہا ورنہ اس ایئرپورٹ کی جسے کہتے ہیں پبلسٹی ہو جائے گی. وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, ہیوج ایک اسکرین لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں کتنے فٹ لمبی کتنے فٹ چوڑی, اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا سین آ رہے تھے. پھر اچانک میں نے دیکھا سارے سین رک گئے اور اس میں مولا کے اقوال آنا شروع ہو گئے. پہلے عربی میں آئے, پھر انگلش میں اس کا ترجمہ آیا, پھر اس میں لکھا ہوا آیا کہ یہ اقوال, مولا کا نام لکھا ہوا تھا, ان کے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مشہور ہے کہ فنا عرب کا ایک ہے, اس نے کیا ہیں. اس نے کہا کہ مشہور ہے کہ اس نے کیا ہیں, نہیں اس کے ہیں, ان کے. صحیح ہے, یہ سب اس نے مان لیا. جب میں سب پڑھ رہا تھا تو میں سوچا تھا کہ ہمارے اپنے بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مولا کے ہیں, اپنے بندوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. اچھا, اب یہ سب باتیں کلیئر ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ حکمت ہے, یہ کہ ہمیں پتہ ہے دانائی ہے, ہمیں پتہ ہے اس سے ہماری زندگی کو فائدہ ہوگا, کیا وجہ ہے کہ نہیں پڑھے؟ اسی وجہ سے لوگ اہل بیت کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے. بھئی یہ کہ آپ اپنے گھر جائیں, نہج البلاغہ کھولیں اور پڑھ لیں, اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ جو یہ نہیں کر رہا یہ ان کے نام پہ خون دے دے گا, جان کیسے دے گا؟ بھائی جو اتنا نہیں کر رہا, اچھا کس کے ہاتھ میں مثال کے طور پر اسمارٹ فون نہیں ہے؟ سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. اسمارٹ فون میں ایپس نہیں آتے نہج البلاغہ کے؟ آتے ہیں. ایپ انسٹال کرنا نہیں آتا کیا؟ آتا ہے. کیوں نہیں کیے؟ نہیں کرنا. ہم ابھی تک اپنے آپ کو اگر اس پہ بھی کنونس نہیں کر پائے کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے, تو ہم اپنے آپ کو کنونس کر پائیں گے کہ ہمیں خون دے دینا چاہیے؟ یہ مشکل ہے ہماری. اور جو میں نے اپنا آپ سے کل عرض کیا تھا کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ بھئی یہ قومیں ساتھ کیوں نہیں دیتی ہیں, تو بہت سادہ سی بات دیکھیے آپ کے سامنے ابھی آ گئی. کون یہاں پہ بیٹھا ہے جس کو نہیں پتا نہج البلاغہ کے اندر رہنمائی ہے؟ سب کو معلوم. اچھا ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ نہیں. کاش ہم کوئی ایسے ہوتے, اللہ نہ کرے کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کاش کے طور پر, اگر مثال کے طور پر ہم کو ایسے ہوتے جس کے پاس دنیا کا سب کچھ ہوتا, تو وہ شاید نادانی میں آ کر کہتا ہمیں کیا ضرورت. تو تم تو اپنی حالت کو خود جانتے ہو کیا ہے. اس کے بعد بھی ضرورت ہے اور پھر بھی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ ہمیں بہت گہرائی میں جانا چاہیے. مشکل کیا ہے, ہماری مشکل کیا ہے؟ تو میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں ابتداً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل جیسے کہ ماحول بنا ہوا ہے نا, کہ سب کو پتا ہے کہ ہم مشکل میں, سب کو پتا ہے ہمارا حل وہاں پر ہے, لیکن کوئی کھول کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت کے ساتھ ہوا. اب اس کی گہرائی کیا ہے, تھوڑا سا اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد آل
محمد وعجل فرجهم. میں بار بار سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا میں گہرائی کی طرف لے کے جاؤں، پھر یہ ڈرنے لگتا ہوں کہ کیا پھر تھوڑا سا اور اس کے اوپر وقت لگاؤں آپ کو کنونس کرنے کے لیے، لیکن میں سوچتا ہوں اب مزید وقت نہیں لگاؤں گا. ایک جملہ قرآن کریم نے اس معاملے پہ لکھا ہے کہ فرعون نے قوموں کو اپنا تابعدار کیسے بنایا. ہاں، جس طرح ابھی نہج البلاغہ کے بارے میں بات ہوئی، کیا مجھے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے؟ کہنی چاہیے کہ مثال کے طور پر کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سوائے اس زمانے کے جب بچپن میں کوئی مولانا نے آ کر کسی کو سکھا دیا ہوگا کبھی قرآن پڑھا ہوگا؟ کتنا پڑھا ہوگا؟ پرسنٹیج بہت کم ہے. اگر پڑھا ہی نہیں ہوگا ایسا جو سمجھنے کے قابل ہو تو اس سے ہدایت کہاں لی ہوگی؟ نہیں لی ہوگی. اب پوری دنیا ہمیں دیکھ کر کہہ رہی ہے اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو تم لوگ ایسے کیوں ہو؟ ہم اسے کیا بتائیں کہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں اتنی باتیں جب آپ نے سن لیا نا تو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، 10 بس تھا بالکل، اپنی زندگی میں قرآن اور نہج البلاغہ کو زندگی کا حصہ بنا، زندگی کا حصہ. ہر روز کم سے کم کام یہ کر لیجئے، ہر روز کم سے کم ایک صفحہ قرآن کریم کا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کر. کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ، 5 منٹ. اس میں کوئی مشکل ہے؟ نہیں. میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں اصرار کر رہا ہوں. ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں وقت مت لگائیں، لیکن میں سوچتا ہوں شاید کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کے اوپر انہی چھوٹی باتوں کا کوئی اثر ہو جائے، شاید کوئی ایسا ہو. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں، اس گزارش میں مزید کامیابی کے لیے کہ ہر روز انشاءاللہ ایک صفحہ قرآن کریم کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک جملہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اور اس میں تھوڑا سا اس راز کو کھولا ہے کہ فرعون کی اطاعت انہوں نے کی کیوں تھی. اچھا، بعض اوقات کوئی ڈکٹیٹر ایسا ہوتا ہے جو کسی قوم کو پیٹ بھر کے رکھتا ہے تاکہ وہ کچھ اور نہ سوچیں. کوئی ڈکٹیٹر ایسا ہوتا ہے جو ظلم کے نیچے رکھتا ہے تاکہ وہ کچھ اور نہ کر سکے. تو اس وقت بھی دنیا کے اندر ملکوں میں ایسا ہی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز نے یہ کیا ہے کہ لوگوں کا پیٹ بھر کے رکھو، فریج بھرا ہوا ہو، گاڑی کے ٹینک میں پیٹرول ہو، بس یہ اپنی زندگی میں مگن رہیں گے اور وہ ان کو بیوقوف بنا کر پوری دنیا میں ان کے نام پر فتنے بچاتے رہتے ہیں. کچھ ڈکٹیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو پیٹ بھر کے نہیں رکھنا ہے، ہمیں ان کا پیٹ خالی رکھنا ہے. خالی رکھ کر ان کو ایسا تڑپانا ہے کہ یہ اپنی تڑپتی ہوئی زندگی سے باہر نکلنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے. ہم کون سی کیٹیگری میں؟ میں کراچی کا رہنے والا ہوں. کراچی میں ایک پل ہے. کراچی 2 حصوں میں تقسیم ہے سماجی اعتبار سے، سوشل اسٹیٹس کے حساب سے. پل کے اس پار، پل کے اس پار. ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہے. پل کے اس پار والے پیٹ بھر کے خوش رہیں گے، پل کے اس پار والے تڑپ تڑپ کے مشغول رہیں گے. اور اس پورے نظام کی پوری کوشش یہ رہتی ہے مضبوط مڈل کلاس نہ بن سکے. یا پل کے اس پار ہو جس کا پیٹ اتنا بھرا ہوا ہو کہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، یا پل کے اس پار ہو جس کا پیٹ اتنا خالی ہو اس کو پنکھا چلاتے وقت بھی خوف آئے کہ بل آئے گا، وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہے. فرعون کون سا تھا؟ فرعون یوں لگتا ہے جیسے قرآن کریم اگر کسی فرعون کا ذکر اتنا زیادہ کر رہا ہے اور میرا جیسا کوئی سیاسیات کا طالب علم سوچے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈکٹیٹر تھا تو یہ سمجھتے ہیں یہ میری حماقت ہے. اگر خدا فضیلتوں میں انبیاء کا تذکرہ فرماتا ہے اور ہمیں پتہ ہے انبیاء فضیلتوں میں بہت آگے تھے،
اور خدا جرم کی دنیا میں فرعون کا تذکرہ کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جرم کی دنیا میں یہ بہت آگے ہے. صحیح. تو یہ اتنا سادہ ڈکٹیٹر نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کسی کو خوش رکھے، پیٹ خالی رکھ کے کسی کو مشغول رکھے. اتنا سادہ نہیں ہے. اس نے اس سے بھی خطرناک منصوبہ بنایا ہوا ہے. اور خدا نے متعال نے یہ بتایا کہ دیکھو اس کا کام ہے تفرقہ پھیلانا. جعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناہم یستحیی نساءہم. اس نے اپنی ساری آبادی کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ایک کو دبا کے رکھ دیا. یہ اس کا پلان ہے. قرآن کریم کے الفاظ. قرآن کریم نے ایک طرف سے یہ ارشاد فرمایا، دوسری طرف سے یہ بتایا کہ مت ڈھونڈنا کہ یہ اتنا سادہ ہے کہ ایک کا پیٹ بھر دے گا ایک کا پیٹ خالی کرے گا. نہیں، اس سے زیادہ مکار ہے. اس سے زیادہ مکار ہے. اچھا، اس کی مکاری کیا ہے؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ اس مکاری کو سیکھ کر مکار بننے والے ابھی بھی بہت ہیں. چاہے ہم نے قرآن سے نہ سیکھا ہو کہ یہ سیکھ لیتے اور اس کا حل نکال لیتے، لیکن اس کو فالو کرنے والے اسی مکاری کے ساتھ بہت پڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم نے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. ایک بات تو میں آپ کو تقریباً دعوے سے کہہ دوں، اگر آپ میں سے کسی نے ہم سے یہ بات کسی اور مجلس میں نہ سنی ہو تو کہیں اور نہیں سنی ہوگی. یہ میں آپ کو دعوے سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ کوئی اس ٹائپ کے ٹاپکس کو نہیں سنائے گا. یہ میں آپ کو خدمت میں دعوے سے عرض کرتا ہوں. فرعون کا منصوبہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. جب فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم کو شکست دینے کا ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کیسے آئے تھے، وہ کس طریقے سے مصر کے اندر ان کو حکومت ملی تھی، وہ سب آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیریلز دیکھ کر اور کچھ نہ کچھ کتابوں میں پڑھ کے جان لیا ہے. اب فرعون کو اس قوم سے لڑنا ہے جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جیسے مینجمنٹ کے ماہر تھے. اور ان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا تھا، ان کی نسلیں پھیل گئی تھیں وہاں پر، اور یہ سب لوگ مینجمنٹ کے اندر ٹاپ آف دا لائن تھے. مصر ان کے ہاتھ میں تھا، قاضی ان میں سے بنتے تھے، سب ان میں سے ہوتے تھے. اب فرعون نے اپنی قوم کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ اس قوم کو شکست دے جو اتنی بہترین قوم ہے. اس نے ایک سادہ سا کام کیا. اس نے یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی بھائیوں کی جو نسل تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے تھے، ان کو بڑی پوسٹ پر آنے سے روک دیا. اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی قاضی نہیں بنے گا، ان میں سے کوئی بڑا لشکر کا سردار نہیں بنے گا، یہ سب چھوٹے کام کریں گے. اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ جتنے بھی بڑے دماغ کے لوگ تھے ان میں سے کچھ موچی بن گئے، کچھ جولاہے بن گئے، کچھ اور کرنے لگے، کچھ اور کرنے لگے. تو ان کی سکلز کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی سکلز ختم ہو گئی. اچھا، جب انہوں نے اور ان کے بچوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ہمارے جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر بڑا بننے کا عزم رہا ہوگا یا ختم ہو گیا ہوگا؟ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایسی قوم تھی جس کے اندر بہت سکلز تھیں، لیکن اس کو اپنی سکلز کو ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا. وہ چھوٹے چھوٹے کام میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ہم چھوٹے ہی ہیں، ہم چھوٹے ہی ہیں. قرآن کریم نے 2 لفظوں میں اس بات کو بیان کیا ہے. فرمایا فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ذلیل کیا. فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے اس کی پیروی شروع کر دی. ہاں، آپ کو کسی بہت بڑی قوم کو مطیع فرما بردار بنانا ہو نیگیٹو، تو اس کو سادہ سا ایک کام کریں، اس کو یہ سمجھائیں تم چھوٹے ہو. اگر وہ یہ سمجھ جائے کہ ہم چھوٹے ہیں، پھر آپ کو کوئی فوج نہیں لگانی، کچھ نہیں کرنا ہے، وہ خود ہی سر جھکا کے بیٹھے رہیں گے. یہ فرعون نے کیا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں انگریزوں نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی یہی کیا. کیا نشانی ہے؟
1857 کے بعد انہوں نے جتنے بھی مشاہیر تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو اتنے بڑی بڑے مقامات سے اٹھا کر اپنے اسکالرشپ پر پلنے کے لیے رکھ دیا۔ تو آپ جا کر مثال کے طور پہ دیکھیں شاعروں کے ساتھ کیا ہوا، فلسفیوں کے ساتھ کیا ہوا، علماء کے ساتھ کیا ہوا، سب کو ختم کر دیا۔ پھر ایک ٹائم آیا جب ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے اندر بڑا آدمی کوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کو انگریز سر کہتے ہیں۔ تو اگر انگریز کسی کو سر کہہ دے تو وہ بڑا ہے، اور اگر نہ کہے انگریز سر تو پھر وہ بے سر ہے، وہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ فرعون یہ طے نہیں کرے گا کہ تمہارے اندر فضیلت ہے یا نہیں ہے، یہ خدا طے کرے گا کہ فضیلت کیا ہے اور وہ تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ خدا طے کرے گا۔ سب سے پہلا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو غلامی سے، فکر کی غلامی سے نکالا۔ البتہ یہ کام آسان نہیں تھا، میں پہلے یہاں پر ہی کچھ خمسہ مجالس میں اس کو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل نے اس معاملے میں کیوں رکاوٹیں دکھائیں تھیں، اور میں اتنی تفصیل سے ابھی بھی یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جس میں مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کو اپنی قوم کا، اپنے مستقبل کا کوئی خیال کرنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے ہم اس جادو میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک سامری کا جادو تھا جو اسپیل سے کرتا تھا، اور ایک ظالموں کا جادو ہے جو اسپیل نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے منصوبوں سے کرتے ہیں۔ ہم ان کے جادو میں پھنسے ہوئے ہیں جو جادو کے ورد نہیں بولتے ہیں، منصوبے دیتے ہیں۔ اس منصوبے کے اندر یہ جو قوم ہے، نعوذ باللہ تعالی، اس میں کسی کام کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور ہمارا ہر وہ بچہ بڑا جوان جو واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو میسج بھیجتا ہے فلاں قوم ایسی ہے، تم کیا ہو، اور تمہارا یہ اور تمہارا وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہی کا ساتھ دے رہا، وہ یہ کر رہا۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے بھائی یہ بنی امیہ اتنے ظلم کر رہے تھے، بنی عباس اتنے ظلم کر رہے تھے، یہ مسلمان کیوں خاموش تھے؟ مولانا آپ کا موضوع تو وہ تھا، آپ کہاں سیاست میں چلے گئے؟ تو میں ایک سادہ سی بات عرض کروں گا، بنی امیہ نے اس ظلم کو اس مقام تک پہنچانے سے پہلے ایک سادہ سا کام کیا، انہوں نے لوگوں کو مادہ پرستی میں مبتلا کر دیا۔ پیسے کی جوڑ توڑ، طاقت کا ہیر پھیر۔ اگر کوئی قوم قرآن کی فضیلتوں سے، نبی کی پیروی سے نکل کر اس بات میں پھنس جائے کہ کس کے پاس کتنے گھوڑے ہیں، کتنی زمینیں ہیں، کتنی جائیداد ہے، پھر وہ کسی نبی کا ساتھ نہیں دیتے، پھر وہ کسی امام کا ساتھ نہیں دیتے، پھر وہ گھوڑوں اور جائیدادوں کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، پھر وہ اتنے پست ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں رے کی حکومت اس سے بہتر ہے۔ یہ معاملہ صرف تاریخ کا ہے یا آج کا بھی ہے؟ اگر یہ معاملہ صرف تاریخ کا ہوتا نا تو قرآن کریم فرعون کو اتنی دفعہ یاد ہی نہ کرتا۔ بھائی تاریخ ایک دفعہ بتائی جاتی ہے، میں نے کوئی تاریخ کی کتاب ایسی نہیں پڑھی جس میں ایک واقعہ 4 دفعہ ہے۔ تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ ایک مرتبہ آتا ہے۔ قرآن کریم نے فرعون کا واقعہ کئی دفعہ کیوں بتایا؟ کیونکہ کتاب تاریخ کی نہیں ہے، کتاب ہدایت کی ہے، اور یہ گمراہی کا وہ نشان ہے جس کو اگر کوئی نہیں سمجھے آج بھی ہدایت نہیں لے پائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ تو جب بھی کوئی ظالم ایسا آئے گا وہ سادہ سا ایک کام کرے گا، وہ اپنے مقابلے میں جو بھی قوم ہوگی اس کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں، چھوٹے چھوٹے مقاصد میں ڈال دے گا۔ وہ بجائے یہ کہ اپنے لیے فضیلتیں سوچیں، بجائے یہ کہ اپنے لیے سوچیں خدا کے سامنے ہمیں کیا مقام ملے گا، وہ سب کے سب اس میں لٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، زندگی گزارتے رہ جائیں گے۔ کس کے پاس کتنے گھر ہیں، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کس کے پاس کتنا نام ہے، کس کے پاس کتنا نمود ہے۔ پھر اسی کی ہیر پھیر اور سودا بازی میں سید الشہداء کو اکیلا چھوڑتے ہیں۔ کیا سید الشہداء نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے؟ اسی کے ہیر پھیر میں گئے تھے نا یہ لوگ۔ اچھا پھر میں عرض کروں گا کہ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہوگا؟ ہاں
آج بھی ایسی ہو رہا ہوگا. وہ کیا ہو رہا ہوگا آپ یقین مانیے. میں بعض اوقات تھکنے لگتا ہوں اپنے اندر کہ میں اس کو اتنی زیادہ اصرار کروں آپ کے سامنے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کیا ہے؟ بالکل صاف سی بات ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، چاہے وہ میرے جیسے مولوی کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی فوجی کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی بیوروکریٹ کا ہو، چاہے وہ کسی انڈسٹریلسٹ کا ہو، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے کہ بیٹا جو پیسہ زیادہ لائے گا وہی بڑا ہے. یہ سکھایا. ہم نے ان کو زبانوں پہ تکبیریں سکھائی ہیں، دلوں کے اندر پیسے کا پجاری بنایا ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا ساتھ دیں. کہاں سے ساتھ دیں؟ پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو. میں اتنی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں کہیں تھیوریٹیکل کوئی بات کر رہا ہوں. پوری تاریخ میں ہمیشہ ہوا یہی ہے کہ جب کسی ظالم نے اپنے سامنے کسی قابل قدر قوم کو دیکھا جس کو اس قوم سے خطرہ احساس ہوا تو اس نے قوم کو چھوٹے اہداف میں لگا دیا. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا دو، ان کی زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی. کبھی کوئی اسی میں لگا رہے گا کہ میرے پاس ابھی اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا ہو جائے تو بہتر ہے. اچھا وہ فضائل کہاں گئے؟ مظلوم کا ساتھ دینا وہ سب ختم ہو گیا، وہ اسی میں لگا ہوا ہے. آپ کو اس سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ دو چار جملے اس پہ عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو بھائی ہم سے کوئی پوچھے مولانا کیا آپ لوگوں کو بزنس نہیں کرنا ہے، کمانا نہیں ہے، جاب نہیں کرنی؟ کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، سب کچھ کرو. صرف ایک بات میں اپنے آپ سے پوچھوں گا، میں امام کا منتظر ہوں؟ ہاں الحمدللہ دعویٰ ہے میرا. ہر روز زیارت دعا عہد پڑھتا ہوں، ہر روز فلاں زیارت پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. صبح سے شام تک جو میری پریورٹیز ہیں اس میں امام ہے. اپنے بچوں کی کیریئر پلاننگ کے اندر امام کی نصرت کیریئر پلاننگ کا مین پوائنٹ ہے. تو پھر میں یہ جو دعائیں پڑھ رہا ہوں یہ ثواب کے حصول کے لیے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے زندگی کے سامنے ہدف طے کرنا. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، اے خدایا ہمیں ان میں سے قرار دے جو جنہوں نے دنیا میں امام حسین کی زیارت کی. الحمدللہ رب العالمین. وفی الآخرت شفاعت الحسین، آخرت میں امام کی شفاعت نصیب فرما. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اے خدایا ہمیں میدان حشر میں سید الشہداء کے پرچم کے نیچے موجود ہونا نصیب کر دے. یہ دعائیں مانگتے ہیں نا. میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جو میدان حشر میں پرچم کے نیچے جمع ہوتے ہیں یہ کون جمع ہوتے ہیں؟ بھائی یہاں پہ آپ ایک پرچم لے کے کھڑے ہو جائیے، کسی کا بھی موڈ آئے گا اس پرچم کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میرا بھی یہی پرچم ہے. جھوٹ بول کے کر سکتا ہے؟ ہاں جھوٹ بول کے بھی کر سکتا ہے. میدان حشر میں ہو سکتا ہے یہ؟ وہاں کوئی میری مرضی سے تھوڑی ہے کہ میں کس پرچم کے نیچے جاؤں گا. یہ جو میں پوری زندگی گزار رہا ہوں یہ طے کرے گی کہ مجھے کس کے پرچم کے نیچے کھڑا ہونا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کی ساری زندگی گزری اس پہ تھی جس پہ بنی امیہ چل رہی تھی، اور اس کے بعد وہ کہ اب میں میدان حشر میں کھڑا ہوں گا سید الشہداء کے پرچم کے نیچے. خواب ہے کیا؟ خواب میں بھی نہیں ہو پائے گا یہ تو. اگر کسی کو واقعاً میدان حشر میں سید الشہداء کے پرچم کے نیچے آنا ہے، یہاں اس کو سید الشہداء کی زندگی سے سیکھ کے عمل کرنا ہے، پھر اس پرچم کے نیچے آتے ہیں. تو مثال کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھ لیں بھائی میں زندہ کس کام کے لیے ہوں؟ میری زندگی کا سب سے اہم مقصد کیا؟ تو آپ یہاں پہ الحمدللہ میں آپ کا طالب علم بھائی جس کو آپ نے یہ کہا یہاں بیٹھو ہمیں دین سکھاؤ، اور تو کچھ نہیں تھا نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا نا، کہ آپ نے کہا کہ بھئی تم طالب علم ہو، تم دین سیکھ کے آئے ہو، تم یہاں بیٹھ جاؤ شبیہ منبر رسول پر، یہاں بیٹھ کے ہمیں دین سکھاؤ. تو میں آپ کو کیا دین سکھاؤں گا؟ میں آپ کو دین یہ سکھاؤں گا، دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں چھوٹے کاموں کی تعلیم نہیں دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بڑے انسان بننے کی تعلیم دی ہے. وہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی ذلیل چیزوں کے پیچھے بھاگ کے نہیں بنتا ہے.
فضیلتوں کے پیچھے بھاگو گے تو خدا فضیلت دے دے گا، پس چیزوں کے پیچھے بھاگو گے پستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، فضیلتوں کے پیچھے جاؤ۔ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ سچائی۔ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے کیا ہوگا؟ وہ ظلم تمہارے سر پہ آئے گا، یہ ہوگا، یہ خدا کا قانون ہے۔ اپنے اندر ان فضیلتوں کو بلند کرو۔